بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی وہ دور نبوت میں کمی بیشی کا دور نہیں تھا۔ مطلب ختم نبوت تب سے ختم نبوت ہی چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے بعد اگلی وحی جب تک نہ آتی تھی ختم نبوت کا دور ہی تھا وہ۔ مطلب فترت وحی کا دور ختم نبوت کا دور ہوتا ہے۔ جس دور میں وحی نازل نہیں ہو رہی وہ دور وحی کے کانٹینٹ میں کمی اور بیشی کے اختیار کا دور نہیں ہوتا۔ اور اہل حق اور اہل باطل کون ہوتے ہیں، اس کا انحصار زمین پر رونما ہونے والے کسی ایسے فساد سے نہیں ہے جو خود اہل باطل کے درمیان بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اہل حق کے درمیان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ اہل باطل آپس میں جنگ کریں اور اس جنگ میں وہ کسی اپنے ایک مفاد پر لڑ رہے ہوں، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اہل حق کسی ایسے مسئلے پر جنگ کر رہے ہوں، کسی ایسے مسئلے پر فساد برپا کر رہے ہوں جس میں وہ دونوں حق پر نہ ہوں۔ مطلب اس کا امکان موجود ہوتا ہے۔ لہذا فساد کو جب آپ کہتے ہیں کہ فساد رونما ہو جانے کی صورت میں کسی کو اہل حق اور اہل باطل نہ کہنا، یہ بھی ختم نبوت کا تقاضا ہے، تو اصل میں آپ ختم نبوت کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے۔ نہ آپ نبوت کا مطلب سمجھ رہے ہیں اور نہ نبوت کے مقتضیات کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے۔ نبوت منزل من اللہ وہی ہے، وہ جب کسی شخص پر نازل ہوتی ہے تو جس ہستی پر نازل ہوئی ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ جب اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے اللہ کے نبی کے طور پر پیش فرماتا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنے اور رد کرنے میں اہل حق اور اہل باطل وجود میں آتے ہیں۔ ختم نبوت کا تعلق اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ڈیمارکیشن کی لائن کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی اہل حق نہیں رہا، اہل باطل نہیں رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اہل حق وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اہل حق رہے ہیں، اور اہل باطل وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اہل باطل تھے اور مابعد دور میں بھی وہی رہیں گے۔ لیکن حق اور بطلان کا بنیادی جو تصور ہے وہ کھڑا کس پر ہے؟ وہ اس اصول پہ کھڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا نبی مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا نبی مان رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ اہل حق ہیں، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے تو آپ باطل ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نبوت نازل ہوئی ہے اس میں قیامت تک کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان اخبار میں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی، اور ان احکام میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان اعمال میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت کے ذریعے جو کچھ آ چکا ہے اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کہ اس لیے کہ اس کو مہر لگ گئی ہے، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ حصہ، وہ احکام، وہ اخبار، وہ اعمال ختم ہو چکے، ان کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی کا معاملہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ختم نبوت اس چیز کا نام ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں جا کر نبوت کے کانٹینٹ میں جا کر کمی بیشی کرتے ہیں
نبوت کے کانٹینٹ کو آپ بلر کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حق اور اہل باطل دنیا میں اب واضح نہیں رہے، یا کسی پر اہل حق اور اہل باطل ہونے کا آپ اب کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے، تو در حقیقت آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں، آپ اپنے اس ایمان کے متعلق ایک شک ظاہر کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا اللہ کا نبی ماننے پر آپ کو تردد ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ جب یہ تردد آپ کو لاحق ہوتا ہے تو آپ کو یہ مشکل درپیش آتی ہے کہ آپ کسی کو اہل حق اور اہل باطل نہیں کہتے۔ ختم نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے انسانی سطح پر آ کر مخدوش ہو جائے، اس کی حدود و قیود واضح نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت میں نبوت کے ختم ہوئی ہے، نبوت کو آ کر مہر لگ گئی ہے، یعنی منزل من اللہ تنزیل من رب العالمین پر آ کر مہر لگ گئی ہے۔ اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے سرے سے اس کانسیپٹ کو ہی اگر اندھیرے میں ڈال دیا، آپ نے یہ کہا کہ وہ تصور ہی واضح نہیں ہے کہ کون اہل حق ہے اور کون اہل باطل ہے۔ یعنی میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر کو اہل باطل کہوں تو میں ٹھیک نہیں کر رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے والوں کو میں اہل حق کہوں تو میں ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا ایمان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، در حقیقت اس کے معاملے یہاں آ کر مجھے کوئی تردد لائق ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں اہل حق کو پہچاننے یا اہل حق کو اہل حق کہنے میں تردد کر رہا ہوں، یا اہل باطل کو باطل کہنے میں یا انہیں اہل باطل ماننے میں تردد کا شکار ہو رہا ہوں۔ ختم نبوت کو جب بھی ٹھیس پہنچائی ہے، اسی تصور نے پہنچائی ہے کہ وہ جو نبوت تھی، جو رسالات اللہ تھے، اس کو انہوں نے دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا، دوبارہ سے جاری کر دیا۔ اب جب وہ جاری ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی مرضی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو آپ اہل حق کہیں یا اہل باطل کہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، اس لیے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دروازہ تو آپ ختم نبوت کا دروازہ تو آپ ختم کر چکے۔ جو سب سے بنیادی بات ہے اس کو یہاں ضرور ذہن میں رکھ لیجئے۔ سماج کے اندر پیدا ہونے والے مسائل، مصائب اور فسادات جب حکومت کی سطح پر قابو میں نہ آ سکتے ہوں تو حکومتی اقتدار یا اقتدار کے اندر رہنے والے افراد کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فساد کو ہی ایک قانونی شکل دے دیں۔ یعنی اگر آپ فرض کریں کسی ایسے معاشرت میں رہتے ہیں جہاں برائی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بد کرداری عام ہے، شراب پینا عام ہے، اب آپ شراب پینے کو ہی جائز قرار دے دیں تو ظاہر ہے جرم ختم ہو جائے گا۔ اب جرم کا دائرہ ختم نہیں ہوا بلکہ آپ نے ایک جرم کو جسٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جس نے ہمارے ہاں سب سے زیادہ فروغ پایا ہے، کیونکہ قادیانیت ہمارے پاس ایک فینامنا کے طور پر اٹھی اور موجود ہے، ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، نتیجے کے طور پر اس کے لیے کوئی جواز کی راہ تلاش کرنی ہے، اور جواز کی راہ ہم نے یہ تلاش کی کہ
قانونی طور پر انہیں ایک الگ تھلگ کمیونٹی بنا دیا اور انہیں ایک سچے نبی کے حضرت مسیح علیہ السلام کے کو اللہ کا سچا نبی ماننے والے لوگوں کی کیٹیگری میں ان کو بھی کھڑا کر دیا کہ غلام محمد قادیانی بھی یہ ایک سچا نبی ہے، اور اس کے ماننے والے اسی کیٹیگری میں آ گئے۔ در حقیقت آپ نے ایک جرم کو ہینڈل کرنے میں جو کوتاہی کی ہے، تو جرم کے عام ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو جسٹیفائی کر دیا ہے۔ تو جرم کو جسٹیفائی کرتے 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 جتنے جرائم کو آپ اپنے دائرہ کار میں بڑھاتے چلے جائیں، سماج کے اندر جتنے جرائم بڑھتے چلے جائیں گے، وہ سارے کے سارے جسٹیفائی ہوتے چلے جائیں گے، اور یوں آپ کی معاشرت دین کے خلاف نہیں جائے گی۔ یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو ہمارے ہاں بہت عام اختیار کی گئی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ یہی کچھ کیا جاتا رہا ہے کہ قانون وہاں جا کر بنانے سے ہم اعراض کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہماری سماج میں، ہمارے سماج کے اندر ایک عام سا یا ایک عموم بلوا کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، تو اسے جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کیونکہ عموم بلوا ہے لہذا یہ درست ہے۔ اس درست ہونے کے عمل کو آخری حد تک جب ہم لے جاتے ہیں تو جرم کا یہ نہیں کہ جرم جرم نہیں رہتا، باطل باطل نہیں رہتا، حق حق نہیں رہتا۔ در حقیقت آپ نے باطل اور حق کے معیار کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم نے یہی کچھ کیا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ ختم نبوت کے معاملے میں، کیونکہ ہم اب تک اتنے جرائم کر چکے ہیں ختم نبوت کے باب میں کہ خدا کی پناہ خدا کی پناہ خدا کی پناہ کہ اتنے سارے جرائم کر چکے ہیں کہ منزل من اللہ احکام کی فہرست میں ہم نے غیر منزل من اللہ احکام کو بھی شامل کر کے ان کے وہاں پر جرائم کے اس دائرے کو وسیع کر دیا ہے، اور انہوں نے جرم نہیں رہنے دیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو جرم نہیں رہنے دیا، اس لیے کہ ہم نے اسے جسٹیفائی کر دیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے کانٹینٹ میں ترمیم و تنسیخ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا تعلق سماج میں پیدا ہونے والے فساد سے کرنے کا مطلب صرف ایک ہے کہ فساد جیسے ہی پیدا ہوگا، فساد اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ کے اختیار سے نکل جائے، تو اب آپ اپنا اختیار کا دائرہ بڑھا دیں گے، اور یہاں اختیار کا دائرہ بڑھنے کا مطلب ہوگا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں جا کر ترمیم و تنسیخ کریں گے اور اس جرم کو جرم نہیں رہنے دیں گے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ اصل بات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔